سنن ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 2508، انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لقد ترکتم بالمدینۃ اقواما، کہ تم جب جہاد پہ جاتے ہو، جب تم قتال کے لیے جاتے ہو تو اپنے پیچھے ایک ایسی قوم کو چھوڑ کے جاتے ہو۔ کیسی قوم ہوتی ہے وہ؟ کہ تم کوئی قدم نہیں چلے یا کچھ خرچ نہیں کیا یا کوئی وادی طے نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ رہے۔ تم نکل گئے جہاد کے لیے، تم قدم چلا رہے ہو اپنے، وہ اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں۔ تم آگے بڑھ رہے ہو، وہ اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں۔ تم وادیاں کراس کر رہے ہو تو وہ اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں۔ تم جنگ کے لیے جا رہے ہو، اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ ہیں گھروں پر اپنے، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ کس طرح ساتھ ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ قالوا یا رسول اللہ وکیف یکونون معنا وہم بالمدینہ، یا رسول اللہ وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو مدینے میں بیٹھے ہیں۔ ہم جو جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم نے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، ہم جو راستہ طے کر رہے ہیں، وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیسے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فقال حبسهم العذر، وجہ یہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ عذر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کے پاس عذر نہیں ہوتا تو وہ بھی تمہارے ساتھ جنگ کے اندر حاضر ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا مومن کہ جو جہاد کی طرف رکھتا ہو، جو جانے کا ارادہ رکھتا ہو، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے مجاہدین کے ساتھ ہے۔ اب فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ جتنے بھی افراد اپنی جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں اپنا، اور یہاں ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا شخص وہ درد اور کھڑن رکھے ہوئے ہیں کہ یار مجھے اجازت ملتی تو میں بھی جاتا وہاں پہ، وہاں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیتا، لیکن حالات ایسے ہیں، ملک کی پالیسیز ایسی ہیں کہ میں نہیں جا سکتا، تو عذر کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے مجاہدین ہیں۔ تو کم سے کم احساس تو ہو ہمارے دل کے اندر، کم سے کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، کچھ نہیں کر سکتے، احساس ہی پیدا کریں، ہم اپنی ان کی جو کیفیات ہے وہ اپنے اوپر طاری تو کریں۔ سوچیں تو صحیح کہ جو آوازیں آ رہی ہیں فائرنگ کی، وہاں پہ آوازیں، جو بم کی آوازیں، ایک بندہ جو بلڈنگ کے نیچے چھپا ہوا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور اوپر سے جو راکٹ جا رہے ہیں، آگ اٹھ رہی ہے، دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور فائر کی آوازیں گونج رہی ہیں، اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ میرے بچوں کو میں کس طرح بچاؤں، اپنی جان میں کس طرح بچاؤں؟ وہ کیفیت کبھی اپنے اوپر طاری کر کے تو دیکھیں، وہ کیفیت طاری کر کے تو دیکھیں کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے 4 بچوں کو ملبے کے اندر ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ اس کے اندر دب کے مر گئے ہیں۔ وہ کیفیت اپنے اوپر طاری تو کریں، کم سے کم وہ کم سے کم احساس تو ہونا چاہیے نا، اور یہ جذبہ ہو کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں بھی وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کر ان کا ساتھ دیتا۔